بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومقام آخر تلك الأيام نداولها بين الناس. صدق اللہ العظیم. حضرات، آپ لوگوں کے سامنے میں نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، جس میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، میرے ولی وہ ہیں جن پہ نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جو دوسری آیت تلک الایام نداولها بین الناس، جو اس کا تعلق بعثت ثانی سے ہے، جس کو ہے نا یہ ایام ہم لوگوں پہ بار بار لوٹا کے لائیں گے. تو ایک بات ان آیتوں کے متعلق کہ ہم مسلمانوں میں 2 طرح کے جو خیالات ہیں جس کی وجہ سے مسلمان صحابہ کرام کے عمل کی طرف نہیں آ سکے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ولیوں کا جو مقام مرتبہ بتایا گیا تو کچھ اس انداز میں پیش کیا گیا کہ سننے والے صرف ان کو ہے نا ایک ایسی ہستی بنا کے رکھ دیے کہ ان کے عمل کے قریب جانا تو دور کی بات ہے، ان کی جوتیوں کی دھول بھی ہم نہیں بن سکتے، ان کے مطلب کسی عمل تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے. یہ عقیدہ اتنا خطرناک تھا کہ جس سے مسلمان پورا بے عمل ہو کے رہ گیا. ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ عمل اور مقام مرتبہ ایک 2 الگ چیزیں ہیں. اگر آپ جو ہے نا اس مقام مرتبے کو دیکھ کر عمل کو بھی چھوڑ دیں گے تو پھر ہے نا مسلمان کبھی دنیا میں غالب نہیں آ سکتا ہے. یاد رکھو، کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام فرمایا. تو اللہ کے تمام نعمتوں کے حاصل کرنے والی پہلی کوئی جماعت تھی تو صحابہ کرام کی جماعت تھی. تو ہر مسلمان جو ہے نا انعمت علیہم کی مقام میں یعنی صحابہ کو تصور میں رکھ کے دعا کرنا ہے کہ ہم کو ان کے راستے پہ چلا جو صحابہ کرام کا راستہ ہے. اب مقام مرتبہ الگ چیز ہے، مقام مرتبے کے تقابل نہیں کرنا، مقابلہ نہیں کرنا ہے. میں اس کو ایک آسان مثال دے کے آپ لوگوں سے واضح کرتا ہوں. کوئی آپ یہاں پہ تو ہے نا بڑی عمارتیں نہیں، آپ بامبئی جیسے شہر میں چل جائیں یا پھر کوئی اور بڑے شہر میں چل جائیں تو بڑی بلند عمارتیں رہتی ہیں، بڑی بلند مطلب کئی منزلوں کی عمارتیں رہتی ہیں. سمجھو میں مثال کے طور پہ ایک 100 مالے کی عمارت ہے اور آپ کا مکان جو ہے نا 100ویں مالے پہ ہے، اور جہاں آپ کے والدین رہتے ہیں، ماں باپ رہتے ہیں، تو اب ایک بچہ ماں باپ سے ان سے ملنے جا رہا تو 1 منزل 2 منزل پار کرتے ہوئے جانا نا، تم تو ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، چاہے لفٹ سے جاؤ پیدل سیڑھیوں سے جاؤ، پر منزلیں پار کر کے جانا ہے. تو انہیں پار کرتے 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 آخر میں جا کے 100ویں مالے کی منزل پہ چلے گیا انہیں. تو انہیں وہاں پہ کس کو پایا ہوتا؟ اپنے ماں باپ کو پایا، کیونکہ اس کے ماں باپ وہاں پہ تھے، ملا انہیں. تو ماں باپ جہاں تھے انہیں وہاں جا کے ملا، تو اب وہ بچہ بھی اور ماں باپ کا مقام ایک نہیں ہوا. ان کی بزرگی اپنی جگہ رہ گئی مگر انہیں بھی اس منزل پہ پہنچا. تو اس طرح جو ہے نا صحابہ کرام کے ہم جو مقام مرتبے ہیں تو ہم ان کا عمل کو اختیار کرتے ہوئے منزل کو پہنچنا ہے، انہوں جس منزل پہ ہیں، مگر اس منزل پہ پہنچنے کے بعد بھی ان کا مقام رہے گا، ہمارا مقام ہمارے کو رہے گا. اس منزل پہ پہنچنے کے بعد مقام ہم برابر، جس منزل پہ آگے لہٰذا ہم دونوں برابر ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں یہ بولنا چاہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر ہم ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ایسا عقیدہ بنا لیے تو جب ہے نا جب انسان روشنی کو چھوڑ دیا تو سیدھا اندھیرا کے سوا کچھ بھی نہیں رہتا. میں ایک تجربے کی بات بولتا ہوں. میں بندے نواز کی درگاہ میں بہت وقت گزارا. میں ایک نوجوان بالکل ہمارے جیسے جو نوجوان ہے نا، ایک نوجوان بالکل مطلب پینٹ شرٹ میں ٹی شرٹ میں آ کے بیٹھا، اسکول کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. بہت دیر تک سنا، بہت متاثر ہوا. ہماری باتیں تو متاثر کرنے والی تھی. تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں ایک بات بولا اس کو، دیکھ با، یہاں بندے نواز کے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں، اپنی دنیا مانگ لے کے چل جاتے ہیں،
مگر اللہ والے کے پاس آئے تو دنیا نے مانگنا با کیا مانگنا بولے تو آپ قدم بوسی کر کے یا درود پڑھ کے کیا کرنا، حضرت آپ جیسے اللہ والے ہیں مجھے بھی ویسا اللہ والا بناؤ، یہ دعا کرنا، یہ حضرت کو بولنا بولا۔ میں بولتے ایک دم دماغ، ہاں میں بندے نواز کا جیسا بن سکتا ہوں، لا حول ولا قوت، میں ان کو جیسا بندے نواز کا جیسا بن سکتا ہوں۔ ایک میں مطلب میں یہ بالکل ریئل بتا رہا ہوں، میں بندے اس نوجوان کی جو کیفیت بتا رہا ہوں صحیح بتا رہا ہوں، میں ان کا جیسا نہیں بن سکتا، میں ان کا جیسا نہیں بن سکتا۔ اب کیا کرے، مطلب یہاں پہ نا جب ان کے جیسا نہیں بن سکتا تو دوسرا شیطان ہی چلیں گا نا با۔ جب اللہ والے کے نقش قدم پہ نہیں تو روشنی میں نہیں چلے تو دوسرا کیا رہتا، اندھیرا چلتا نا۔ جب ایک ہے نا جن کو اللہ نمونے کے طور پہ جو وجودوں کو رکھا ان کو چھوڑ دو، کون ملیں گے تمہارے کو؟ دوسرے ملیں گے کون؟ شیطان ملیں گے۔ تو اب یہاں پہ نا واقعہ ہم ان کے جیسا نہیں کر سکتے، ان کے جیسا نہیں چل سکتے، وہ نہیں کر سکتے کہ موقع ان کو تو وہ عمل تو چھوڑا دیے، اب ملا تو ان کو موقع کس کا ملا؟ تو شیطان کا ملا، بنے شیطانہ نمبر ون، ایک سے ایک شیطانہ بنے۔ تو اب یہاں پہ ہے نا ان کا عمل اختیار کرنے میں گستاخی نہیں ہوتی، یاد رکھو، ان کا عمل اختیار کرنے میں گستاخی نہیں۔ عمل کرنے کے بعد اللہ کچھ مقامات سے نوازا تو اب میرا من چیزیں ہستم بول کے ہے نا اگر اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کر لیے، کیونکہ ہوا حال ہمارے عبداللہ تیمہ پوری کا، اب ذرا الہامات شروع ہو گئے تو کیا بولے میرے سے بڑھ کے کوئی ہستی نہیں، مگر حضرت قبلہ عالم کا وجود کیا فرمایا حضرت، کیا مات کر دی میری پرواز نے پروازوں کو، مات کر دی میری پرواز نے پروازوں کو، یعنی احمد کے عقب دست بدامہ ہوں میں، احمد کے عقب، یعنی کتنا ہی مقام پہنچنے کے بعد حضور کے مقام کے اپنے آپ کو پیچھے کر دیے، حضور کے وجود کی پیچھے کر دیے۔ عمل وہی کرے اور 1400 سال میں یہ ایک واحد وجود مبارک ہے، ایک واحد وجود مبارک ہے جو صحابہ کے عمل کی روح اپنی ساتھی میں پھونکے، ورنہ دنیا کے تمام مسلمانہ کیا بولے، ارے ان کی جوتیوں کے دھول کے ان کے مقام کو جاتا رہے، تو ان کے مقام کو، ارے خالی ان کی جوتیاں اٹھا لے بس، وہ مقام ملا تو بس خالی جوتیاں اٹھانے میں، وہ درگاہ میں ہے نا وہ کیا بولتے جھاڑنے میں لگا دی، پھولا اٹھانے میں لگا دی تو بہت بڑی منزل پہنچ جاؤ، عمل نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہلاک کرنے والا ہے، مسلمانوں کا ہلاک تباہ برباد کر دیا، یہ عقیدہ تباہ برباد کر دیا۔ تو مطلب کیا ہے، ہم دیکھیں ایک استاد ہوتا اپنے طالب علم کو پڑھاتا، استاد واقعی کچھ کم ڈگری والا بھی رہا تو طالب علم اس سے بڑی ڈگری والا بن جاتا، مگر اس کے استاد کا ادب اس کے دل میں برابر رہتا، جو نیک مخلص طالب علم ہے اس کا ادب اس کے اندر احترام رہتا۔ تو یہاں پر ہے نا حضرت قبلہ عالم اب پیرانے پیر، آپ جو میں ہے نا دھول ہوں بول کے جو بولے نا، خاک دھول ہوں، اس لیے کہ مقام کا کمپیئر کر کے ہے نا میرے مقام کو ترجیح دے دینا، ان کو مقام گری ہوئی نظر سے دیکھنا، اس کو نفی کرنے کے لیے کہہ رہے، نہ کہ عمل سے دور رکھنے کے لیے نہیں۔ عمل تو ہم کو ہر حال میں اختیار کرنا ہے، صحابہ کرام کا عمل اختیار نہیں کرے سیدھا تمہارے کو شیطانوں کا عمل کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، روشنی کو چھوڑے تو اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ 14 سال کے بعد حضرت کا واحد وجود تھا جو اپنے ساتھیوں میں صحابہ کرام کی روح پھونکے، اس وجہ سے کیا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ہم دور کو بار بار لوٹا کے لائیں گے۔ آج خالی صحابہ کا عمل، ہم ولیوں کے عمل کو اختیار کرنے ہیبت کھا رہے، تو صحابہ کے عمل کون اختیار کریں گا؟ اب نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ تو سب جنے کر لیتے، وہاں پہ نہیں بولتے۔ اچھا وہ بھی ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، میں بڑے جب میں پھرتا تھا دورے میں اکیلے، توکل کی بات بولتے پورے مولویوں کے بھیجے گرم، ہاں ایسا کیسا توکل، کمانا پڑتا، نہیں کمائے تو کیسا، صحابہ کرام بھی کمائے۔ تو میں بولا کمائیں گے، کمانے والے کمائیں گے، مگر اصحاب صفہ ایک مشہور جماعت تھی نا، نہیں کمائے سو۔ اب دیکھو پہلے تو صحابہ کرام اپنے کمانے کے صحابہ کے لیے دیے، اب میں بولا اصحاب صفہ دینا تھا، اصحاب صفہ کی برابری کر رہے تم، کتنا غیر معقول ہے نا استدلال ہے۔